فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل۔ تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ گئے در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ 2 یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا بول بھی نکل، یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے۔ کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا،
کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے. ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام و مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے. کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ملک میرے اللہ کا ہے. الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے. تیرا رب سب کو دیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو. میں نے افریقہ کے جنگلوں میں رات کاٹی ہے. اندھیر سے بھی کوئی بڑا لفظ لاؤ تو تب جا کے صادق آتا ہے. اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کتنی چل رہی ہیں؟ کوئی ہکتا نہیں چل رہی بھائی، کھربوں چل رہی ہیں. تو وہ آسمان والا کہتا ہے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو اور اس پہ چل رہی ہو، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کی حقیر ٹانکوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بچیوں ہم سے کیسے غافل ہو گئے؟ ہمیں کیسے نہیں دیکھے گا؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو کے کنڈی لگاؤ، چوتھا میں ساتھ ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 کنڈی لگا کے بیٹھو، چھٹا میں ہوں. ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، ولا اکثر، 1 ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ، الا وهو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، اے یہاں اس رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. ادعونی استجب لکم، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھے مدد کے لیے پکارا کرو، کہ چونکہ میں ہر وقت زندہ ہوں. تمہاری شہرک سے دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال کی طاقت روشنی سے بھی زیادہ ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن خیال تو 1 سیکنڈ میں عرش تک چلا جاتا ہے. تو میرا رب کہتا ہے خیال کے گھوڑے بھی دوڑاؤ تو تم مجھے نہیں پا سکتے. یا اللہ ایڈی دور تیرے نال گل کیویں کرنی ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری یہ اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب، اس رگ سے. تو یعلم السر، تو آہستہ بول، یہ میں نے سنا ہے، آپ نے نہیں سنا. تو دل میں بول، اخفا، اس کو میں نے خود بھی نہیں سنا. میرا رب کہتا ہے تو زور سے بول، میں سنتا ہوں. تو آہستہ بول، میں سنتا ہوں. تو لب سیلے اور دل کی دھڑکنوں سے بول، میں وہ بھی سنتا ہوں. اور ایک تو نہیں کوئی دھڑکنوں سے بول رہا، کتنے بول رہے ہیں دل کی دھڑکنوں سے. اور اللہ کہتا میں سب کی سنتا ہوں.
ہائے ہائے، پھر کہتا ہے تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں گی۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرہ، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت میں تھی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ انہوں نے یا زکریا، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔
تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔ اور جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا۔ نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے، قلوب یومئذ واجفہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پر اٹھو گے۔ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہیدوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں، آج آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ۔ خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات، دوبارہ امتحان دے دیں۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن جی میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لب دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اور اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں ہے۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے زمینداروں کے لڑکے تھے، سینٹر ماڈل اسکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی نہیں ہوتی، وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، ہمارا کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کا، مرید کے کیا تھا،
اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو لفظ بنایا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کی ہویا ہے؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں، موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آب چلیے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔